کے نام ہے بدر سیما صاحب. ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. سفارتخانہ پاکستان سے فیصل مجید صاحب ڈیپٹی ہیڈ آف مشن سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. میں گزارش کروں گی فاروق امیر سیال صاحب کمیونٹی ویلفیئر اتاشی سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں رب العزت کے بابرکت نام سے. گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے, گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے, جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے. وہ ٹاک ٹاک کے روشن تبسموں کے گلاب غم حیات کی زلفیں سوار دیتا ہے. وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک, وہ کاوشات قلم کو نکھار دیتا ہے. وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن, وہ حرف حرف کو جلوہ ہزار دیتا ہے. ہم گزارش کریں گے جناب پیر امجد صاحب سے جو کہ صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک کی چند آیات سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب پیر امجد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلا
فقدرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم جزاک اللہ خیرن۔ تلاوت کلام پاک سے ہم آج کی اس تقریب کا آغاز کر چکے۔ ہم سب کے لیے انتہائی محترم جناب پیر امجد صاحب تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، تلاوت کلام پاک کے بعد لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو اس ہستی مبارک پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری جو کرے کوئی دعا دی جائے، اور جو ہے محروم ثنا خوانی شاہ بطحا، یا خدا ان کو بھی توفیق ثنا دی جائے۔ ہمارے درمیان طارق اقبال صاحب موجود ہیں، ہمہ جہت خوبیوں کے مالک ہیں، میڈیا کی دنیا سے ان کا تعلق، خاص طور پر سوشل میڈیا پر ہم انہیں ہر روز دیکھتے ہیں، مختلف تقریبات میں ان کی شمولیت ہوتی ہے۔ آج کی اس تقریب میں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ گزشتہ دنوں ہونے والی ایک تقریب میں انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے کلام اقبال بھی پیش کیا تھا۔ جناب طارق اقبال
मगर सिमा भाई वो खूबसूरत शायर जिसके 2 दहाइयों से हम उसकी खुशबू को उसके शेरों के अंदर महसूस करते हैं, और मैं अक्सर बेशतर उनसे कहता हूँ कि इनके शेरों के अंदर मेरी मट्टी की खुशबू आती है। आज ये हमारे लिए एजाज़ है कि ये शोरा हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हर आनंद के एहसान दोस्तों साथियों, बड़े सगीर पाको हिंद उर्दू जुबान जिनका असासा है, हम दोनों
برصغیر پاک و ہند کے لوگ اس کے وارث ہیں۔ یہ ہماری اسلام کی زبان ہے جس کو ہم اردو کہتے ہیں۔ اردو زبان پاکستان کے ہر کونے میں، ہر خطے کے ہر علاقے میں، پہاڑ ہو، میدان ہو، صحرا ہو، جس کونے میں بھی چلے جائیں آپ کو اردو بولنے والا، سمجھنے والا ملے گا۔ اور یہ بہت سب سے بڑی اہم ذریعہ ہے، اہم ترین ذریعہ ہے رابطے کا، جس کو ہم اردو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اردو زبان کو ہم ایک ذمہ داری کے طور پہ بھی لے رہے ہیں کہ اس نے ہمیں پہچان دی ہے۔ وقت جو آہستہ آہستہ گزر رہا ہے تو اردو زبان کبھی متروک نہیں ہوگی، انشاءاللہ یہ ختم بھی نہیں ہوگی، لیکن محدود ہو رہی ہے اردو زبان۔ اس اردو زبان کے الفاظ، اس زبان کو رومن میں لکھا جانے لگا ہے۔ ہماری نئی نسل تک یہ پہنچانا اردو زبان کو ہم سب کا فرض ہے، اور اردو زبان پر ہمارا یہ حق ہے، اردو زبان کو ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کا یہ حق ادا کریں۔ ہم سب کا پاکستان اس فریضے کو جانتے ہوئے اس نے یہ اسٹیپ فارورڈ کیا اور ایک قدم آگے بڑھایا، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اردو زبان کو کسی حد تک اس کی خدمت کر سکیں، کہ لوگوں تک اس زبان کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ مشاعرے ہیں۔ بہترین ذریعہ ہے جہاں پر اچھی اردو بولی جائے، بہترین ذریعہ ہے کہ ہم الفاظوں کے ذخیروں کو ایک دوسرے سے دوسرے کو منتقل کریں۔ ہم اچھی زبان کو، اردو زبان کو ایک دوسرے کو سنتے ہوئے، سناتے ہوئے اتنی آسانی کر دیں کہ اپنا مافی الضمیر بیان کرنے میں ہمیں آسانی لگے۔ بلا شبہ علاقائی دوسری زبانیں بھی بہت اہم ہیں۔ جس طرح سے ہم اردو زبان کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں کہ ہماری ماں کی طرح یہ زبان ہے، تو اس کے بچے ہیں باقی زبانیں، یہ سارے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، وہ بھی ہمیں اسی طرح سے خصیص ہیں۔ یقیناً شاعری جو احساس ہے وہ کسی بھی زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اپنے احساسات کو بیان کرنے کا کام ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بات بہت دل کی ایسی بھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم کے اوپر ادب کا سہارا لے کر میں آپ کے دلوں کو ٹٹولنا چاہتا ہوں اور اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ادب تھا تو معاشرے کے اندر ادب تھا، جب ادب گیا تو بے ادبی آ گئی۔ ہماری جو نشست و برخاست پہلے ہوا کرتی تھی، ہمارے اصلاح کیا کرتے تھے، اب وہ اتنی تیز رفتاری کا شکار ہو گئی ہے کہ ہم بہت جلد ہم ان مراحل میں چلے گئے جہاں پر زبان تو چھوٹی کے چھوٹی، اب سب روایتیں بھی ہمارے اندر، اقدار بھی ہم سے چھوٹتی جا رہے ہیں۔ اب ہمیں نشست و برخاست کے اندر بھی وہ تو ختم ہو گیا، اب بات چیت کے اندر بھی عامیانہ انداز پنپنے لگا اور مشہور ہونے لگا اور جگہ پانے لگا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اردو زبان کے ذریعے سے ہم اپنے اصلاح کی چیزوں کو، ان اقدار کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو منتقل کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے کچھ اشعار ہیں، ایک غزل ہے۔ جس قدر تھی سادگی اسلاف میں، خالد بھائی، جس قدر تھی سادگی اسلاف میں، اس قدر ہے بے حسی اخلاف میں۔ صدر مشاعرہ، جس قدر تھی سادگی اسلاف میں، اس قدر ہے بے حسی اخلاف میں، چور زخموں سے ہوئی انسانیت، چور زخموں سے ہوئی انسانیت، جنگ ہے جاری سبھی طرف۔ ہم نے سب تیر و تبر جس کو دیے، ہم نے سب تیر و تبر جس کو دیے، اس نے بھی رکھا ہمیں اہداف میں۔ کوئی چہرہ بھی نظر آتا نہیں، بدر بھائی، کوئی چہرہ بھی نظر آتا نہیں، وہ دراڑیں ہیں دل شفاف میں۔ ہم کے بس سطحی ہمارا علم ہے، ہم کے بس
سطحی ہمارا علم ہے اور وہ کامل تھے سبھی اصناف میں. خواتین و حضرات، زندگی اپنے لیے جینا تو کوئی بات نہیں، زندگی اپنے لیے جینا تو کوئی بات نہیں، خون کر اپنی رگوں میں ہے رواں کچھ بھی نہیں. ایسا دریا جو جڑے اپنی ہی سیراب کرے، تپتے صحرا کی طرح خشک ہے تشنا ہے. ایسا دریا جو جڑے اپنی ہی سیراب کرے، تپتے صحرا کی طرح خشک ہے تشنا ہے. روشنی جو کرے اپنے ہی گھر کو روشن، وہ سحر شب کے زرخوں کی طرح کالی ہے. صبح کے رخ پہ وہ ایک داغ ہے، ایک گالی ہے. اپنی خاطر جو جیے مر گئے گمنام رہے، وقت کے زیر رہے سید رہے دام رہے. دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے، آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کریں، تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں بھی تقسیم کریں. دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے، آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کریں، تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں بھی تقسیم کریں. بہرے کانوں کے لیے موج سماعت ڈھونڈیں، اندھی آنکھوں کے لیے نور بصیرت ڈھونڈیں. دست پاشل ہو اگر قوت و سعادت ڈھونڈیں، سوکھے ہونٹوں کے لیے رنگوں کی نغمت ڈھونڈیں. اے خدا جذبہ ایثار عطا کر ہم کو، اے خدا جذبہ ایثار عطا کر ہم کو، جو ہے گفتار و کردار عطا کر ہم کو. وسعت ظرف ادا کر کے جیے سب کے لیے، روئیں تو سب کے لیے اور ہنسیں سب کے لیے. خواتین حضرات، اردو زبان کے فروغ میں مشاعروں کی بڑی اہمیت رہی ہے. مشاعروں نے اردو زبان کو عوام تک پہنچانے اور مقبول بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. کسی بھی زبان کی ترقی و ترویج کے لیے ضروری ہے کہ وہ کثرت سے بولی اور سمجھی جائے. زبانیں اظہار و ابلاغ کا مسترد اور مؤثر ذریعہ ہے. اسی حوالے سے اردو زبان کو شرف فضیلت حاصل ہے کہ اس زبان کی وسعت و گہرائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی شاعری پر نگاہ ڈالی جائے. جیسے اقبال اشرف کی ایک خوبصورت نظم جو انہوں نے اردو میں کہی اور اس میں اردو کی تعریف اور تعریف بیان کی گئی ہے، آپ کی سماعتوں میں نظر کرتی ہوں. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی. دفتر کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سوگات حسینوں نے میرا حسن بڑھایا. کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حامی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. اے ذوق کی عظمت کے لیے مجھ کو سہارے، چکس کی الفت میں میری خواب سوارے. پانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. خواتین حضرات، دامن اردو کو زرخیز کرتے ہوئے مشاعرے کی ثقافت نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. اردو کا دامن شعرا سے تو زرخیز تھا ہی، اس میں نئے کلی مشاعروں میں ڈال دیا. مشاعرہ اردو زبان و تہذیب کی ایک ایسی خوبصورت روایت
شاعر ہے جس کی مثال دنیا کی دوسری زبانوں کے ادب و ثقافت میں بمشکل ملے گی۔ زمانہ کریم سے لے کر آج تک شاعری قلب و ذہن پر گزرنے والی ہر واردات اور کیفیت کے اظہار و ابلاغ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے بقول شاعر جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ حاضرین محترم، ابھی ندا مشاعرے کی روایت کے حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ اس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ مشاعرہ اردو زبان و تہذیب کی ایک ایسی خوبصورت روایت ہے کہ جس کی مثال دنیا کی دوسری زبانوں کے ادب اور ثقافت میں بمشکل ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برصغیر کے اندر مشاعرے کی جو روایت ہے وہ کم از کم 300 سال پرانی ہے، اور خواجہ میر درد کے ہاں ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں شاعری کی محفل سجا کرتی تھی، جہاں بہت سے شعراء اس میں شامل ہوتے تھے۔ سینکڑوں شعراء ایسے ہیں جنہوں نے مشاعروں ہی کی بدولت ان کو بام عروج حاصل ہوا۔ مشاعرہ ہماری ثقافتی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہماری مشترکہ تہذیب کو جو ثقافتی ورثے سے ملے ہیں ان میں سے ایک مشاعرہ بھی ہے۔ تو آئیے آج کے مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مشاعرے کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے بطور ناظم مشاعرہ میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں باقاعدہ شاعر نہیں ہوں اور عروض کی باریکیوں سے بھی شاید واقف نہیں ہوں۔ اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، عروض کی غلطیوں اور تراکیب کی غلطیوں سے امید ہے سرفِ نظر فرمائیں گے۔ جناب فیاض بدر کا بدر کی اجازت سے ایک غزل کے چند اشعار ہیں کہ چمن کے نظاروں کو ہم جانتے ہیں، چمن کے نظاروں کو ہم جانتے ہیں، چمکتے ستاروں کو ہم جانتے ہیں، چمن کے نظاروں کو ہم جانتے ہیں، چمکتے ستاروں کو ہم جانتے ہیں، نہ نازاں ہو تو ہر انسا کی، تیرے بادخاروں کو ہم جانتے ہیں، نہ نازاں ہو تو ہر انسا کی، تیرے بادخاروں کو ہم جانتے ہیں۔ اور وطن کے حوالے سے ایک شعر کہ نگار وطن تو سلامت رہے گا، نگار وطن تو سلامت رہے گا، تیرے جانثاروں کو ہم جانتے ہیں، تیرے جانثاروں کو ہم جانتے ہیں۔ اور یہ کون آیا آتش بدامہ ہوئے ہیں، یہ کون آیا آتش بدامہ ہوئے ہیں، سلگتے چناروں کو ہم جانتے ہیں، یہ کون آیا آتش